المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 84 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جنگ جس کا نام بدر صغریٰ کہتے ہیں، اس جنگ کے لیے مسلمانوں کو حکم ہوا تھا، اور وہ وقت جو تھا مسلمانوں میں کافی تکلیف اور پریشانی کا وقت تھا، ہلچل اور افراتفری کا وقت تھا۔ تو اس میں مسلمانوں پر گراں گزرا، یعنی یہ بہت بھاری گزرا اور مسلمان اس سے پریشان بھی ہوئے۔ تو اس موقع پر جب مسلمان کشمکش کا شکار تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا تھا کہ اے محبوب آپ نکلے جہاد کے لیے، چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے، آپ نے جہاد کرنا ہے، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، جہاد کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بھی صحیح، لیکن اس جنگ میں یعنی اس جب آپ غزوے کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ آتا ہے کہ تقریباً 70 افراد تھے۔ تو آپ 70 افراد کی ایک جماعت جو ہے یہ نکلی تھی، لیکن کفار جو ہے اس وقت ابو سفیان ان کا بڑا تھا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، صحابی رسول بنے، لیکن اس وقت حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اس وقت یہ جنگ جو تھی یہ ابو سفیان کے ساتھ تھی۔ تو اللہ نے اتنا رعب اور دبدبہ ڈال دیا تھا کہ ان 70 افراد کی جماعت کے مقابلے میں بھی وہ دشمن آئے ہی نہیں میدان میں۔ تو وہ جنگ پھر نہیں ہوئی تھی، وہ میدان میں آئے ہی نہیں تھے، سامنا ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن پہلے جو تھی ایک افراتفری تھی، ایک پریشانی کا سما تھا، اور اس وقت میں یہ معاملہ جب پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ محبوب آپ نے جہاد کرنا ہے، آپ جہاد کریں۔ اور اس واقعے کو جب یہ معاملہ ہوا تھا اور پھر یہ ٹل گیا تھا، معاملہ ختم ہو گیا تھا، لیکن ایک بہادری، طاقت اور ہمت جو تھی وہ ظاہر ہو گئی تھی۔ تو اس بات کو یہاں ذکر فرمایا، اور فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، فقاتل اے محبوب آپ جہاد کریں، فی سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے میں، یعنی آپ نکلیں اللہ کے راستے میں، کوئی آپ کے پیچھے ہو یا نہ ہو، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، لا تکلف الا نفسک، اللہ تعالی آپ پر تکلیف نہیں ڈالے گا الا نفسک، مگر اتنی جتنی برداشت ہو سکے۔ تو اللہ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالے گا، آپ نکلیں۔ اور فرمایا وحرض المؤمنین، ہاں مؤمنین کو ترغیب ضرور دیں، مومنین کو دعوت ضرور دیں، اعلان ضرور کریں، سمجھائیں صحیح، وہ آئیں یا نہ آئیں آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، عسى اللہ ان قریب اللہ تعالی ان یکف بأس الذین کفروا، روک دے گا ان لوگوں کی طاقت کو جو کافر۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ محبوب آپ نکلو، وہ جتنے بھی ہوں گے ان قریب اللہ ان کی طاقت روک دے گا۔ اور ہوا بھی وہی، یہ نکلے، 70 لوگ تقریباً ساتھ تھے، لیکن دشمن کو جب پتا چلا کہ تعداد بھی کم ہے، حالات بھی مشکل ہے، لیکن پھر بھی نکل پڑے، وہ لوگ ہٹ گئے، میدان میں نہیں آئے، وہ لوگ مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو مقصد وہی تھا، اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ اللہ نے پہلے بتایا اے محبوب آپ نکلیں، طاقت رک جائے گی، اللہ دشمن کی طاقت کو روک دے گا۔ اللہ نے دشمن کی طاقت کو روک بھی دیا، اور فرمایا واللہ اشد بأسا، یاد رکھو اللہ کی طاقت سب سے سخت ہے، واللہ اشد بأسا، اللہ کی طاقت شدید ہے، سخت ہے،
وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ مراد اس سے دونوں طرف ہے، ایک تو یہ کہ کوئی کتنا ہی طاقتور ہو، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی طاقت بڑھ کر ہے۔ تو جب اللہ کی طاقت زیادہ ہے تو جو جتنی بھی طاقت والا ہوگا اللہ سے کم ہے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ بھئی ایک تو طاقت میں اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ جس کا ساتھ دے گا وہ فتح یاب ہے۔ دوسرا یہ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا کہ اس کا عذاب بھی سخت ہے، مطلب اس کی نافرمانی سے بھی ڈرنا چاہیے، اس کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، اس کو ناراض کر